ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے تاب زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، اور کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. محبت سے درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام صدر محفل استاد العلماء حضرت مولانا مفتی خطیب الرحمان صاحب دامت فیضهم، میزبان مکرم حضرت مولانا انعام الحق صاحب زید مجدہ، اور ہماری کل کی تقریب کے میزبان حضرت مولانا معروف احمد صاحب، حضرت مولانا معروف احمد صاحب سلمہ اللہ تعالی،
اور بہت ہی خوبصورت نقیب خطیب اور ادیب اور ویلفیئر اور فلاحی کاموں کے نگران و سرپرست حضرت مولانا مفتی اسامہ خطیب الرحمان صاحب، اور میرے بہت پیارے دوست وادی نیلم میں آتے ہی جو سب سے پہلے آگے پروٹوکول اور استقبال کے لیے کھڑے تھے اور کل سے مسلسل ساتھ رہے ہیں، بھائی محمد حسن معاویہ صاحب، سب کہیں سبحان اللہ، چونکہ ان کو اونچا سنتا ہے۔ سن لیے؟ نہیں سنا، وہ کہتے ہیں مجھے آواز نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ بڑے پیارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، علماء سے دینداروں سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اتفاقاً پل پہ کل آپ سے ملاقات ہوئی ہے، ہاں پل پہ یہ علماء سے محبت کا نتیجہ ہے۔ پہلی ملاقات ان سے، پہلی ملاقات ان سے ہوئی۔ ماشاءاللہ بڑا اللہ نے ان کو محبت والا ساتھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرمائے، کرم فرمائے۔ اور ہماری اس مسجد کمیٹی جامع مسجد تقویٰ، جامع مسجد تقویٰ مسلم آباد اسلام پورہ، ماشاءاللہ ایک ہی چیز ماشاءاللہ، اسلام پورہ، ماشاءاللہ اسلام سے پورے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جذبوں کو قبول فرمائے۔ میں بڑا خوش ہوا یہ دیکھ کر، بچے جوان بوڑھے سب جذبے سے بھرپور ہیں ماشاءاللہ، اور ان پہاڑوں پر ان وادیوں میں یہ دینی جذبے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ محتاج عبادت نہیں ہے، پوری کائنات اس کی تسبیح اور عبادت کرتی ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ بادل کڑکتا ہے تو اس کی تسبیح کرتا ہے۔ بے شک ماشاءاللہ، بارش برستی ہے تو اس بارش کا ہر قطرہ اس کی تسبیح کرتا ہے۔ ریگستان میں صحرا میں ریت کا ہر ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے۔ چاند نکلتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، کبھی گول چودھویں کا ہوتا ہے اور کبھی بالکل ایک خشک کھجور کی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے۔ کالعرجون القدیم، وہ گھٹتے بڑھتے بھی اس کی تسبیح کرتا ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے۔ مغرب میں ڈوبتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے۔ پوری کائنات، درخت کھڑے ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ درختوں میں، خزاؤں کے موسم میں، سردیوں میں، برف کے موسم میں، ہر پتا جو زرد اور خشک ہو کر گرتا ہے وہ بھی اس کی تسبیح کرتا ہے۔ پوری کائنات اس کی تسبیح کرتی ہے۔ وہ ہم انسانوں کی تسبیح کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اسلام پورہ کے دوستوں، میں کہتا ہوں اللہ محتاج عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ لائق عبادت ہے۔ اور بلند آواز سے سنیں، محتاج عبادت نہیں ہے، لائق عبادت ہے۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اگلا جملہ بھی کہہ دوں، جس طرح وہ محتاج عبادت نہیں ہے، لائق عبادت ہے، اسی طرح اس کا محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم محتاج تعریف و توصیف، محتاج مدح و ثنا نہیں ہے، بلکہ لائق تعریف ہے۔ محمد کیا ہے؟ لائق تعریف ہے۔ ان کا تو نام ہی
محمد ہے. محمد کا کیا معنی؟ لائق تعریف. ان کا تو نام ہی محمد ہے. آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنی تقریر نہ سناؤں. آج آپ کو اپنا خطاب و بیان نہ سناؤں، بلکہ آج روٹین سے ہٹ کر ذخیرہ احادیث سے محمد عربی کی 2 تقریریں سناؤں. میرے آقا کی زندگی کے 2 چیپٹر ہیں. اسلام پورا کے دوستو، 53 سال تک مکہ میں رہے. 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے بعد. نبوی 23 سالہ زندگی میں پہلے 13 سال مکہ میں رہے. مکی زندگی ایک چیپٹر ہے ہمارے آقا کا، اور دوسرا چیپٹر حصہ ہجرت کے بعد جب مدینے پہنچے اور مدینے کو اپنا دائمی قیام گاہ بنایا، دائمی ٹھکانہ اور بسیرا بنایا. 10 سال مدینے میں رہے، پھر مدینے میں ہی روضہ بنا. قیامت تک کے لیے مدینے میں ہی آرام فرمائیں گے. حجرہ عائشہ کے اندر دوسرا میرے آقا کی زندگی کا چیپٹر مدینہ ہے. پہلا مکہ ہے، دوسرا مدینہ ہے. مکے میں 13 نبوی سال گزارے، مدینے میں 10 سال نبوی زندگی کے گزارے. مکے میں جو ہی نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلا خطاب ماشاءاللہ انسانیت کو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر سارے مکہ کو بظاہر بلایا ہے، لیکن مخاطب قیامت تک آنے والے ہر انسان کو کیا. پہلا خطاب مکے میں، اور اس کے بعد 10 سال بعد مدینے آئے. سارا مدینہ استقبال کو جمع ہوا. مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، لیکن فرق یہ ہے دونوں خطابوں میں، اسلام پورا والوں. پہلا خطاب جب مکے میں کیا تو سننے والے سارے مشرک، ابو جہل، ابو لہب. اور دوسرا خطاب جب مدینے میں کیا، سننے والے سارے صحابہ. عورتیں بھی آئیں، بچے بھی آئے، بچیاں بھی آئیں. ہاں، وہ کہہ رہی تھی طلع البدر علینا. بچیاں کہہ رہی تھیں طلع البدر. مدینے والوں، مدینے میں 14ویں کا چاند آیا ہے. ہجرت کر کے آئے تھے نا، وہاں بھی ایک خطاب کیا میرے آقا نے، آج 2 خطاب. اچھا مزے کی بات بزرگوں، دونوں خطابوں کا دورانیہ، دونوں خطابوں کا ڈیوریشن کتنے دیر کا خطاب تھا؟ اگر وہ لفظ پڑھے جائیں جو خطاب میں محمد عربی نے کہے، پہلا خطاب 2 سے 3 منٹ. یہ آج جدید دور کی گھڑی کے حساب، اس زمانے میں یہ نہیں تھی یہ بلاغ. یہ آج کی وہ ورڈنگ اگر میں بولوں تو کتنی دیر بنتی ہے؟ 1.5 سے 2 منٹ. اور مدینے کا خطاب بھی اتنا. ان کی 1 منٹ کی بات سب سمجھ جاتے تھے، اس لیے کہ مدینے میں سننے والے ابو بکر و عمر تھے. اور آج ہم گھنٹے گھنٹے خطاب کرتے ہیں، اس لیے کہ سننے والا اللہ بچایا تے اللہ دیوایا. تشریح کرنی پڑتی ہے نا. محمد عربی نے 1 منٹ بات کی، سارا زمانہ سمجھ گیا. پہلے خطاب کا عنوان جو مکے میں کیا، اس کا عنوان تھا توحید.
اور مدینے میں آ کر جو پہلا خطاب کیا اس کا عنوان تھا حسن معاشرت۔ جلدی جلدی دونوں سن لیجیے، آج کچھ لے کے جائیے۔ ویسے تو حدیث کی کتابوں میں بھی وہ پہلا خطاب ہے، یا ایھا الناس، انسانوں کو پکارا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، بس ختم۔ کتنی دیر لگی خطاب، لیکن قرآن کریم کے پہلے پارے میں جب پہلی مرتبہ انسانیت کو دوسرے تیسرے رکوع میں پکارا سورہ بقرہ میں، وہی محمد عربی کا خطاب ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ اور اگلی بات، فلا تجعلوا للہ اندادا، کتنے عجیب انداز میں پکارا ہے، لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے انسانوں، اللہ ہی تمہارا معبود ہے، خدا کو معبود، مسجود، مقصود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب سمجھنا۔ یہ محمد عربی کہتے ہیں، وہ تمہارا خالق بھی ہے، تم سے پہلوں کا بھی خالق ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، اسی نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، اور اسی نے بادلوں کو پابند کر دیا۔ سورج کی کرنیں کس طرح سمندر سے بخارات لیتی ہیں، اٹھاتی ہیں، فضاؤں میں بادل بنتے ہیں، ہوائیں بادلوں کو لے کر چلتی ہیں، پھر جہاں بندے طلب اور دعاؤں کی نظروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ ان بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ قطرہ قطرہ می برسا دو میرے بندوں پر، یہ برساتا ہے۔ دیکھو دینے والا کون؟ ماشاءاللہ۔ چلتا ہوں، وہ دوسرا سٹیپ ہے، آتا ہوں۔ اسامہ خطیب الرحمان صاحب ماشاءاللہ ہمارے پرانے دوست ہیں، اکابر کو جاننے والے ہیں، ماشاءاللہ۔ آتا ہوں، ادھر بھی آتا ہوں۔ ذرا بتاؤ نا، سورج گرمی دے کر میری فصلوں کو پکائے، بادل قطرہ قطرہ می برسا کر میری زمین نرم کرے، اور پھر زمین کے سینے سے فصل اگے، باغات اگیں، پھر ہوائیں چل چل کر ان کو بارآور کریں، ایک لقمہ تیرے منہ تک پہنچانے کے لیے سورج کو بھی تیرا خادم بنا دیا، بادل کو بھی تیرا نوکر بنا دیا، ہوائیں بھی تیری خدمت میں مسخر، ساری کائنات تیرے منہ میں لقمہ روٹی پہنچانے کے لیے تیری خدمت کر رہی ہے۔ دیکھو پھر اس کا دیا ہوا کھا کر جبینے سجدے غیروں کو نہ کرنا، لا تجعلوا للہ اندادا، بے وفا نہ بن جانا، نمک حرام نہ بن جانا،
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی کیا ہوگا؟ ابھی وہ جنریٹر چلا رہے چلا رہے، چلو ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب کہیں سبحان اللہ. ذرا بتاؤ نا اسلام پورا والو. ایک آیت میں نے پوری آپ کو ترجمہ کیا ہے. انسانی جبین کے سجدوں کے لائق کون؟ ماشاءاللہ. بیچ بیچ میں صحیح جواب بھی آئے ہیں ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے اثرات ہیں شاہ صاحب کے. ذرا بتاؤ نا انسانی جبین کی عاجزیوں اور نیاز مندیوں کے لائق کون؟ اللہ ہی. جواب کیا ہے؟ اللہ ہی. دیکھیں اللہ ہی کہا ہے تو ماشاءاللہ بجلی بھی آ گئی. اللہ ہی دینے والا ہے. جلدی جلدی میں ہدف تک پہنچوں. یہاں کھڑا نہیں ہونا، میں نے تو ابھی مدینے پہنچے. ابھی میں مکہ میں کھڑا ہوں، ابھی تو میں نے مدینے جانا ہے. آپ اسی طرح بیٹھے رہیں. ابھی محمد عربی کا دوسرا خطاب بھی سناؤں گا. ذرا پہلے خطاب پہ ذرا تشریحات لگا دوں، ذرا عقیدے کی ضربیں لگوا دوں آپ سے. انسانی جبین کی عاجزی کے لیے سجدوں کے لائق کون؟ یہ سبق پکانا ہے، یہ بھول نہیں جانا. ذرا بتاؤ نا اسلام پورا والو ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ دیکھتے بھی رہو، کوئی چپ تو نہیں بیٹھا. ادھر ادھر دیکھ بھی لینا ہے. جو چپ بیٹھا ہو تو اسے کہنا بھائی کہہ دو، تم بھی بولو. ماشاءاللہ. اولاد دینے والا کون؟ بیٹے ہی بیٹے دینے والا کون؟ اور بیٹیاں ہی بیٹیاں دینے والا کون؟ بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کے دینے والا کون؟ اور اولاد میں سے، بیٹوں میں سے، بیٹیوں میں سے کچھ بھی نہ دے کر صحن کو اولاد کی نعمت اور رونق سے محروم رکھنے والا کون؟ قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. دینے پہ آئے تو مرید کو درجن درجن بچے دے، اور نہ دے تو پیر کو ایک بھی نہ دے. جی کیا؟ بے شک. کس کا اختیار ہے اولاد؟ پیر صاحب تعویذ لکھ رہا ہے بچے کا، اپنا دامن خالی. کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار. ذرا توجہ کرنا، میں یہ ساری باتیں قرآن سے کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. یہ اولاد کے ضمن میں نے آیات پڑھی. یہ مکے کا پہلا خطاب سننے والے کون؟ سادہ کیجیے. کدھر ساؤنڈ والا بچہ ہے وہ سادہ کر، سادہ کر. کو بند کر دو. کو تھوڑا چلا، تھوڑا وہ فل کھول دیتا ہے. وہ اتنا چھوٹا بچہ بچھایا اللہ کے بندے. سمجھ بیٹا چھوٹا. ادھر میری بات سناؤ نا اس کو. وہ باہر چلا گیا، اس نے کو ایسے کر. چلو ٹھیک ہے، بیٹھے بیٹھے، مجلس خراب نہ کرے، بیٹھ جائے خاموش. مکے کا پہلا خطاب سننے والے کون؟ بند ہی کر دیا اس نے. سننے والے کون؟ مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب. یہیں تو تبت یدا اتری تھی. وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت توجہ، میں کوئی کام کی بات آپ کو بتانے لگا. جب خطاب ختم ہوا وہ کہنے لگے محمد آپ کو کس نے کہا ہے ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ مشرک کہے
ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کے نام بھی اللہ کے نام پر رکھتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام ہم نے رکھا، وہ کہنے لگے ہم نے رکھا عبداللہ، ہم تو مانتے ہیں۔ ہم تو اپنی کھیتیوں اور جانوروں میں سے خدا کے نام پر صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ قرآن بھی اس کی اطلاع دیتا ہے کہ وہ کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ صحیح کرو اس کو، بالکل گلا گھونٹ گیا اس کا، آواز کھول دے آواز۔ اللہ اکبر، اللہ، باتیں نہیں کریں، سارا ماحول خراب کرتے ہوئے سونگ۔ اچھا مووی بنا رہے ہیں۔ وجالو، دیکھیں نا آواز نہیں ہے اس میں، پتہ نہیں گلا گھونٹا ہوا ہے، سارا وہ زور گلے پہ آ جاتا ہے۔ یہ چل رہا ہو تو ہم اپنا گلا بچا لیتے ہیں، اس پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور یہ نہ چلے تو سارا بوجھ آ گیا گلے پہ، گلا فارغ آ گیا۔ ویڈیو باہر اوپر سے بنا رہا تھا مسجد کی، یہ باہر بناؤ۔ ماشاءاللہ، تھوڑا آواز کھولیں جی، آواز ایکو نہیں کھولنا، آواز کھولیں، آواز۔ بسم اللہ، بس یہ ٹھیک ہے، ادھر ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی دیر بیٹھے بھی رہیں، ہلکا سا ایکو، ہلکا سا۔ اچھا وہ کیا کہتے تھے کہ محمد ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کے نام بھی اللہ کے نام پر رکھتے ہیں، جیسے آپ کے والد کا نام عبداللہ۔ ہم تو اپنی کھیتیوں اور جانوروں میں سے خدا کے نام پر صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ۔ جانوروں میں سے ایک جانور علیحدہ کرتے تھے، کہتے تھے ہذا للہ، یہ اللہ کے لیے، اس کے نام پہ قربان۔ قرآن کریم ایک دوسرے مقام پر بھی گواہی دیتا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ کہاں پر؟ سورہ یونس میں قرآن کہتا ہے اَمَّن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اے محمد ان سے پوچھئے، آسمان سے می برسانے والا، زمین سے کھیتیاں اگانے والا، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا، کانوں کو سماعتیں، آنکھوں کو بینائیاں، دل کو دھڑکنے دینے والا، کائنات کی تدبیر و انتظام کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی یہی کہیں گے اللہ۔ وہ مانتے تھے اللہ کو۔ وہ کہنے لگے محمد یہ آپ نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، ہم مانتے ہیں۔ ہاں جانتے ہو اسلام پورا والو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں، جاہلو، ایھا الجاہلون کا لفظ بھی، اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر نذرانے لے کر، چادریں لے کر، مٹھائیاں اور سویٹیں لے کر بتوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ انا تصرفون، یہ دائیں بائیں کیوں جاتے ہو پھر مختلف آستانوں پہ اللہ کو جو مانتے ہو؟ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ ہم اللہ کے دشمنوں کے پاس نہیں جاتے، ہم اللہ کے دوستوں اور پیاروں کے پاس جاتے ہیں، اس لیے سجدے کرتے ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پکڑے گئے نا ظالموں، یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں، مانتے تم بھی ہو اللہ کو، مانتا میں محمد بھی ہوں اللہ کو، لیکن فرق یہ ہے کہ تم اللہ کو بھی مانتے ہو، بتوں کو بھی مانتے ہو، اور میں محمد صرف مسجود مشکل کشا اللہ ہی کو مانتا ہوں۔ تم اللہ بھی مانتے ہو اور میں اللہ بھی مانتا ہوں۔ یہ پہلا خطاب ہے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں۔ اس میں عقیدے کی بات ہے، اس میں کس چیز کی بات ہے؟ عقیدے۔ اور مدینے میں جو پہلا خطاب ہوا اس میں عمل کی، حسن معاشرت کی، معاملات کی بات ہے۔ اس پہلے خطاب کو ہم تک پہنچایا اور روایت کیا عبداللہ ابن سلام نے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں گھر میں بیٹھا تورات پڑھ رہا ہوں، تورات کا نسخہ دیکھ رہا ہوں، اچانک باہر سے شور آواز آئی مجھے مدینے میں نے اپنی خادم سے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی مکہ سے شخصیت آئی ہے ہجرت کر کے اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اور سارا مدینہ جمع ہے، وہ شور ہے۔ ابن سلام کہتے ہیں میں بھی گھر سے نکلا، میں نے کہا میں بھی دیکھ لوں۔ باہر جو نکلا اتنا رش، اتنا مجمع، مرد اور بچیاں، لڑکے بیٹے سب جمع۔ کہتا ہے بھیڑ میں بھی گھس گیا، نظر نہیں آیا۔ جب تھوڑے سے ایڑیاں اٹھائی، پنجوں کے بل کھڑا ہوا تو اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی زیارت ہوئی۔ میری پہلی نظر جب رخ مصطفیٰ پہ پڑی، ابن سلام کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دی یہ سچے کا چہرہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابھی موقف سنا نہیں تھا، ابھی بات سنی نہیں تھی، کہا دیکھ کر ہی، یہ روایت ساری حدیث کی کتابوں میں، میرے دل نے کہا یہ کسی سچے کا چہرہ ہے۔ پھر اچانک سارے مجمع پر خاموشی چھا گئی اور زبان محمد ہلی، اللہ کے رسول نے خطاب اور کلام شروع کیا۔ پتہ ہے کیا کہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلا خطاب شروع کیا، فرمایا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنت بسلام۔ سن رہا ہے عبداللہ بن سلام۔ عجیب تطبیق نہیں، عجیب تطبیق، عجیب تطبیق۔ رحمت عالم نے اپنے پہلے خطاب میں مدینے میں 5 باتیں کی مدینے والوں کو۔ مدینے والوں دیکھو محمد آیا ہے، دیکھو محمد آئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطور مہمان نہیں آیا ہوں، ریاست مدینہ کا سربراہ بن کے آیا ہوں، قائد و رہبر بن کے آیا ہوں، اسلامی ریاست چلانے کے لیے بنیادی اصول بتانے لگا ہوں۔ پہلے حکم 5 ہے، آرڈیننس، پہلا آرڈیننس 5 جزیات پر مشتمل جاری ہوا زبان محمد سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والوں محمد کا پہلا حکم یہ سلام عام کرو۔ سبحان اللہ،
ماشاءاللہ. کیا عام کرو؟ میں کہا کرتا ہوں گڈ مارننگ بھی نہیں ہے، گڈ ایوننگ بھی نہیں ہے، گڈ نائٹ بھی نہیں ہے، خدا حافظ بھی نہیں ہے، اللہ حافظ بھی نہیں ہے. محمد کہہ رہے ہیں سلام عام کرو، سلام عام کرو. جو کہتا ہے نا گڈ نائٹ، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بغیر فلیس منا. جس نے غیروں کے طریقے اپنائے، غیروں کی بول چال اپنائی، میری سنت چھوڑی، جس نے غیروں کا لباس اپنایا، غیروں کی وضاقت اپنائی. ناراض نہ ہو جانا، ہو بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جس نے غیروں کی بول چال، غیروں کی وضاقت، غیروں کا حلیہ، غیروں کا لباس اپنایا، محمد کہہ رہے ہیں وہ میرا نہیں ہے، میں اس کا نہیں ہوں. لیس منا، لیس منا، کوئی نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں نا، کہ جب بڑے ہوں گے تو ان کو یاد آئے گا کہ یہ ہمارا کلچر تھا. انہیں کچھ نہ کہیے، بس شرارتیں نہ کریں. ڈنڈا رکھا ہے، کچھ ڈنڈا بھی رکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلا حکم دیا سلام عام کرو. آج یہ 5 حکم آپ کو سناتا ہوں، یہ تو کم از کم وعدہ کر لینا، سیرت کی مجلس ہے کہ ان 5 چیزوں پر فوری عمل کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم، صبح بھی یہی، دوپہر کو بھی یہی، شام دفتر جاتے ہوئے، سکول جاتے ہوئے، سکول سے آتے ہوئے السلام علیکم. ٹھیک ہے؟ مدینے میں پہلا حکم تھا محمد عربی کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم جاری فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو. آج مہنگائی ہے، بھوک ہے ہر طرف. مولانا مفتی اسامہ صاحب جلال پور سیلاب زدہ لوگوں سے ہو کر کھانا بانٹ کے آئی ہیں. یہ اطعموا الطعام حکم ہے میرے آقا. ویلفیئر کے کام، فلاح و بہبود کے کام کیا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امیر آدمی شکم سیر ہو کر ساری رات نفلیں پڑھتا رہے اور اس کے پڑوس میں کوئی غریب بھوک سے کروٹیں لیتا رہ جائے، اسے نیند نہ آئے، رب محمد کی قسم اللہ اس کی ساری رات کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس نے غریب کو بھوکا رکھا، کھانا کھلایا کرو. اور تیسرا حکم محمد عربی کا مدینے میں یہ ہے صل الارحام، صلہ رحمی کیا کرو. آج بھائی بھائی سے نہیں بولتا، ذرا سی ناراضگی کی وجہ سے، دنیاوی بات کی وجہ سے. بہن بھائی سے نہیں بولتی، چچا بھتیجے سے نہیں بولتا، ماموں بھانجے سے ناراض ہے. کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے 3 دن سے زیادہ ناراضگی جاری رکھے. بول چال بند ہوئی، کتنے دن کی اجازت ہے؟ صرف 3 دن. پہلا دن غصہ کرو، فطرت ہے، غصہ آ جاتا ہے. دوسرے دن ٹھنڈے ہو جاؤ، تیسرے دن سلو کر لو. بس 3 دن کی اجازت ہے، اس سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں ہے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں 2 ناراض ہو جانے والے، بول چال بند کر دینے والے، قطع رحمی کرنے والے
والے مسلمان جب چوتھے دن بھی صلح نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں، ان کے نیک اعمال، ان کی نمازیں، تلاوتیں رب کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بولے کہ نہیں، بات چیت شروع کی ہے کہ نہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں خدا بندہ چوتھا دن آ گیا، ابھی تک ناراضگی چل رہی ہے، ابھی تک سلام کلام شروع نہیں کیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں کے سارے نیک اعمال، تلاوتیں، نمازیں، عمرے، حج، اس وقت تک قبولیت مؤخر کر دو جب تک دونوں صلح کر کے گلے نہ لگ جائیں۔ ہاں، اس وقت تک قبولیت مؤخر ہے جب تک صلح کر کے گلے نہ لگ جائیں۔ ادھر ہم نمازیں پڑھتے ہوں اور ادھر بول چال بند ہو بھائی کی بھائی سے، چچا کی چچا سے، اور اولاد کو حکم دیا والدین کا دل نہ دکھانا۔ تین دعائیں ایسی ہیں رب فوراً قبول کر لیتا ہے۔ محمد کتنی دعائیں؟ تین دعائیں، یعنی تین شخصوں کی دعائیں۔ تین شخص ایسے ہیں، تین لوگ ایسے ہیں، ادھر منہ سے کلمہ نکالتے ہیں، بات اور دعا کرتے ہیں، رب قبول کر لیتا ہے۔ دعوت المظلوم، دعوت المسافر، دعوت الوالد لولدہ۔ مظلوم جب مجبور ہو کر رب کو پکارتا ہے رب فوراً قبول کر لیتا ہے۔ مسافر جب حالت سفر میں مانگتا ہے رب قبول کر لیتا ہے۔ اور ابا جی جب اولاد کے لیے خوبصورت دعا کرتا ہے خدا بندہ میرے بیٹے کا مستقبل اچھا کر، میری بیٹی کا نصیب اچھا کر۔ باپ جب اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے رب فوراً قبول کرتا ہے۔ اس لیے اولاد کو حکم دیا باپ کا دل نہ دکھایا کرو، باپ کو راحت دیا کرو تاکہ باپ کی زبان سے تمہارے لیے اچھی دعا نکلے۔ یہ نہ ہو کہ باپ کا دل دکھایا ہو اور باپ اپنی زبان سے کوئی حرف بد کہہ بیٹھے، یوں قبول ہوگی، یوں بچنا ہے۔ باپ کی بد دعا سے بچنا ہے، باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اماں کو تنگ نہیں کرنا، اماں کی نافرمانی سے بچنا ہے، صلہ رحمی کیا کرو۔ محمد عربی کا مدینے میں خطاب کے دوران تیسرا حکم یہ ہے صل الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، ایک دوسرے کا دل نہ توڑا کرو، دل نہ دکھایا کرو، بلکہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، راحتیں پیدا کیا کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام۔ 5 وقت کی نمازیں تو سب کے ساتھ مل کے پڑھ ہی لیتے، کبھی کبھی اکیلے ہو کر جب لوگ محو نیند ہوں، خواب ہوں، اور تم رات کے کسی آخری پہر میں اٹھ جاؤ، لوگ سو رہے ہوں، کبھی کبھی تنہا کھڑے ہو جایا کرو اور راز کی بات کیا کرو۔ حکم ہے صلو باللیل والناس نیام، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کیا کرو۔ اچھا یہ حکم خود پیغمبر کو بھی ہے، پیغمبر نے امت کو دیا صلو باللیل والناس نیام، اور خود پیغمبر کو رب نے دیا اور بڑے عجیب انداز میں دیا۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبلی اوڑھنے والے، چادر پہننے والے میرے محبوب، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔
محمد تو خلوت میں مسند عبادت پر عابد بن کے آ جایا کر، زمانہ سو رہا ہو تو اکیلے آ جایا کر، خدا بندہ تنہا ہو کر اکیلا ہو کر تیری تسبیح بیان کروں، تکبیر بیان کروں، تحلیل بیان کروں یا استغفار کروں، کیا کروں؟ رب العالمین نے فرمایا تکبیر تو دن کو بھی ہو جاتی ہے، تحلیل و استغفار بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب تنہائی میں میرے حضور رات کو اکیلے آیا کیجئے، رتل القرآن ترتیلا، خوبصورتی سے قرآن پڑھا کیجئے، خوبصورتی سے قرآن پڑھا کیجئے کہ تو جب قرآن پڑھتا ہے، اگرچہ نازل میں نے کیا لیکن جب تو پڑھتا ہے میری رحمت خوش ہو جاتی ہے۔ نازل اس نے کیا ہے، نازل اس نے کیا ہے، جب تو پڑھتا ہے تو میری رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں آج کے دور میں جتنی بیماریاں ہیں، ذہنی ٹینشنیں ہیں، اضطراب ہیں، اس کا ایک مؤثر علاج یہ بھی ہے کہ خوبصورت تلاوت سنیں، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ ایک ماہر نفسیات نے کہا ہے نا ڈاکٹر نے کہ جو ذہنی مریض ہیں، ٹینشن کے مریض ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اچھی تلاوت۔ حضور علیہ السلام کا اپنا معمول بھی یہ تھا، کبھی کبھی ابن مسعود سے کہتے تو پڑھ، کبھی ابن ابی سے کہتے تو پڑھ، بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ تم مجھے قرآن سنا۔ ایک دن ابن ابی سے کہا کہ تم قرآن سناؤ، اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا۔ کہا کہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، کہا کہ اللہ کے رسول رحمت عالم نے فرمایا کہ جب تو پڑھتا ہے میری رحمت کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں آپ بھی قرآن پڑھا کریں، سنا کریں، آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ میں نے کہا کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، سکون ملے گا، سکون۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، جب درد ہو نا پھر قرآن پڑھا کیجیے، آ جائے گا پھر تجھ کو جینے کا سلیقہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر، اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورت رحمان پڑھا کر، سبحان اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورہ رحمان میں ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے. بلند و بالا پہاڑ بھی میرا انعام. بہت توجہ کیجیے گا. زمین سے اگتی ہوئی فصل, زمین کا سجا ہوا فصلوں سے سینہ, وہ بھی میرا انعام. چمکتا ہوا چاند بھی میرا انعام, دمکتا ہوا سورج بھی میرا انعام, کھڑے ہوئے اشجار بھی میرا انعام, آسمان کے دامن میں بکھرے ہوئے ستارے بھی میرا انعام, بیٹا بھی میرا, بیٹے بھی میرے انعام, بیٹیاں بھی میرا انعام. لیکن ان ساری نعمتوں, ان سارے انعامات میں رب نے سورہ رحمان میں سب سے پہلے جس انعام کا ذکر کیا, جس نعمت کا ذکر کیا, اسلام پورا والو, وہ شمس و قمر بھی نہیں ہے, شجر و حجر بھی نہیں ہے, برادر و پسر بھی نہیں ہے, نجوم و کواکب بھی نہیں ہے, ارض و سما بھی نہیں ہے, حور و غلمان بھی نہیں ہے. ساری نعمتوں میں رحمان میں سب سے پہلے جس انعام کا ذکر کیا اسلام پورا والو, وہ یہ ہے الرحمن علم القرآن. میرا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا. خود بھی قرآن پڑھا کریں, بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں. میں نے آج بھی کہا, پھر دوہرا دیتا ہوں, اگر بچوں کو قرآن پڑھائیں گے بچے آپ کے وفادار ہو جائیں گے, بچے ملک کے وفادار, غدار نہیں ہوگا کوئی. جو قرآن سے یاری لگاتا ہے وہ غدار نہیں ہوتا. بچوں کو قرآن پڑھائیں, ملک و قوم کے وفادار رہیں گے, محمد کی ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. ختم نبوت میں بھی بے وفا, توحید میں بھی با وفا رہیں گے. بچوں کو قرآن پڑھائیں, شرک نہیں کریں گے. بچوں کو قرآن پڑھائیں, بدعت نہیں اپنائیں گے. بچوں کو قرآن پڑھائیں, عقیدے ٹھیک رہیں گے. بچوں کو خود بھی قرآن پڑھیں, روزی میں برکت ہو. پہلے لوگ صبح اٹھتے تھے, اٹھتے ہی سورہ یاسین پڑھتے تھے. اب صبح اٹھتے ہی فیس بک چلاتے ہیں. ابھی آنکھ کھلی بستر میں ہی, برکت کہاں سے آئے گی؟ پہلے ایک کماتا تھا 20 کھاتے تھے. یاد ہے بوڑھے لوگوں, یاد ہے نا؟ ایک کماتا تھا 20, اس لیے کہ قرآن پڑھتے تھے صبح اٹھ کر, برکت ہوتی تھی. اب 20 کماتے ہیں, کوئی ایک بھی خوش نہیں. سارے کہاں کیا حال ہے جی؟ ہاں جی, ابا بھی کام کرتا ہے, میں بھی کام کرتا ہوں, 2 بھائی باہر نے, 2 ادھر نے تھے, 2 ادھر نے, پر پوری کوئی نہیں ہوتی. پوری کدھروں ہونی ہے؟ بچوں کو قرآن پڑھائیں, خود بھی قرآن پڑھیں, بیٹیوں کو قرآن پڑھائیں. ہاں, بیٹیوں کو قرآن پڑھائیں تاکہ آنے والی نسلیں قرآن والی ہوں, آنے والی نسلیں قرآن والی ہوں. قرآن پڑھائیں بچوں کو, روزی میں بھی برکت ہوگی, قبر بھی روشن ہوگی. میں یقین مانو, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, چہرے پہ بھی نور آئے گا. قرآن پڑھائیں گے بچوں کو, خود بھی پڑھیں گے تو چہرے روشن ہوں گے. چہرے آپ کے روشن ہوں گے, بچے آپ کے وفادار ہوں گے. بچوں کو قرآن کریم کے قریب کریں, قرآن سے دور کریں گے, بچے آپ کے بھی بے وفا, محمد عربی کی ختم نبوت کے بھی بے وفا. یہ اکثر لوگ ہمارے کچھ علاقوں میں, اب تو ختم ہو گیا رجحان. وہ قادیانی جو تھے بدبخت, وہ کہتے تھے ہمارے بچوں کو, ہاں جی تو انگلینڈ کا ویزا ملے گا, بس فارم متعلق چھوڑو کہ مرزا قادیانی کو میں نبی مانتا ہوں, میں قادیانی ہوں.
چونکہ بچے قرآن کے قریب نہیں تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، وہ بد نصیب فارم میں لکھ دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی آقاؤں کو برطانیہ امریکہ میں اپنی اسٹرینتھ تعداد شو کرنی ہوتی تھی تاکہ وہ مفادات حاصل کریں کہ ہمارے اتنے لوگ پاکستان میں ہیں۔ یہ فارم پر کر دیتے تھے، 2 ٹکے کے لیے 2 روٹیوں کے لیے محمد سے بے وفائی کر جاتا، محمد عربی سے بے وفائی کر۔ قرآن نہیں پڑھا نا، قرآن کے قریب دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا، بک گئے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا تو بک گئے۔ شاہ جی کہا کرتے تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ، کیا بات ہے، شاہ جی کہا کرتے تھے، قادیانیوں تمہیں دعوت ہدایت دیتا ہوں کہ کتنے حسین پیغمبر کو چھوڑ کر کتنے بد شکل کو جھوٹے کو اپنا بیٹھے ہو، تم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، آؤ میں تمہیں دعوت ہدایت دیتا ہوں۔ بد شکل فتنے عام ہیں، کہیں بدعات کا فتنہ ہے، کہیں شرک کے فتنے ہیں، کہیں اصحاب رسول پر تبرہ کے فتنے ہیں، کہیں اہل بیت کی گستاخیوں کے فتنے ہیں۔ ان سارے فتنوں سے بچنا ہے تو بچوں کو اور اپنی نسلوں کو قرآن کے قریب کیجیے۔ اور جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم ہے، جیسے ابھی میں نے جملہ کہا نا کہ کتنے حسین آقا کو چھوڑ کر کچھ بد نصیب گمراہ ہو جاتے ہیں، محمد عربی کی شریعت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ محمد عربی کے حسن کا یہ عالم ہے کہ میں نے کہا کہ یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، ذرا ابھی میں نے آپ سے ذکر بھی کروانا ہے، ذرا اونچی کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساخت پن، یہ عمامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، اسی لیے تو خدا کو ہے آمنہ کا لال پسند۔ مخدومۃ المسلمین ام المؤمنین سیدہ عائشہ عجیب بات کہتی ہیں، فرماتی ہیں لواہی زلیخا لو رأین جبینہ، لواہی زلیخا لو رأین جبینہ، لأثرن بقطع القلوب على اليد۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوائیں، وہ انگلیاں کٹوانے والی حسن محمد دیکھ لیتی تو دل کٹوا بیٹھتے۔ میں نے اس قول عائشہ کا یوں ترجمہ مناسب سمجھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایسا حسن محمد کا ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ محمد عربی جبریل سے کہتے ہیں، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم
کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم۔ جبریل کہنے لگے اللہ کے رسول، میں آدم سے لے کر آپ تک ہر زمانے کے رسول کے پاس گیا ہوں۔ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں بھی صبر کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔ ابن سلام کہتے ہیں، پچھلی بات بھی یاد ہے، میرے آقا نے 5 حکم دیے مدینے میں پہلا خطاب کرتے ہوئے، سلام عام کرو گے نا؟ یہ میرے آقا کا حکم ہے، پہلا خطاب ہے، سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ گے؟ غربت کا دور ہے، دیکھ لیا کرو دائیں بائیں پڑوس میں کوئی محتاج ہو، کسی کے بچے بھوکے ہوں، کسی کی ضرورت ہو، اطعموا الطعام صلوا الارحام، رشتے توڑا نہ کرو، رشتے جوڑا کرو۔ خدا نے بنائی، یہ بدنصیب بھائی سے نہیں بولتا، اللہ نے کیا میں تیرا رشتہ بنا دیتا ہے، یہ کہنا میرا کوئی رشتہ نہیں، میں ناراض ہوں۔ چوتھا حکم یہ دیا صلو باللیل، رات کی تنہائیوں میں کبھی کبھی تہجد بھی پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، موقع مل رہے اس ٹائم جب ساری کائنات سو رہی ہو، یہ جاگ رہا ہو تو پھر تو کیا بات ہے۔ تدخل الجنت بسلام، یہ 4 باتوں پر عمل کرو گے آسانی سے جنت چلے جاؤ گے۔ کتنی خوبصورت، آسانی سے جنت چلے جاؤ گے۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت بسلام۔ سن رہا ہے ابن سلام، زبان پہ جاری ہو گیا کلمہ، ادھر ہی کھڑے ہوئے خود کہتے ہیں چہرے کو دیکھ کر میں مسلمان پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن پہلا خطاب سنا میری زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، کلمہ جاری ہو گیا۔ پڑھا ادھر ہی پڑھا زور سے، لا الہ الا فصل گلو لالا کا نہیں پابند،
اقبال نے تو نغمہ کہا، اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، صرف مسیطہ وچ نہ پڑھیا کرو، فصل گل و لالا کا پابند، پھولوں کے موسم کا پابند نہیں ہے کلمہ، مولوی کے آگے پیر کے آگے خانقاہ میں مجلس ذکر میں نہیں پڑھنا، بلکہ گھر میں جب ابا بن کے جاؤ اولاد بھی عش عش کر اٹھے خوش ہو جائے، کلمہ پڑھنے والا باپ آیا ہے، بیٹی کہے میرا شفیق باپ آیا ہے۔ فاطمہ جب محمد عربی کے گھر آتی، رحمت عالم احترام میں بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے، ہاتھ پکڑتے، بیٹی کا ماتھا چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے اور زبان سے کہتے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، بیٹی تو محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے اسلام پورا والو بیٹی کو عزت دو، بیٹی کا احترام کرو، کیونکہ محمد نے بیٹی کا احترام کیا ہے، بیٹی کو عیب نہ سمجھا کرو، بیٹی کی بوجھ نہ سمجھا کرو، بیٹی کی ولادت سے ناخوش نہ ہوا کرو۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ تکویر، اس میں اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا، سورج بے نور ہوگا، ستارے گریں گے، زمین پانی سے بھرے گی، پہاڑ اڑا مارے جائیں گے، رب قاضی بن کر تخت عدالت پر بیٹھے گا، سارے انسان صفیں بنائے کھڑے ہوں گے، ایک بیٹی باپ کے خلاف خدا کی عدالت میں مقدمہ کر دے گی، ایک بیٹی کھڑی ہوگی، وہ بیٹی جسے زمانہ جہالت میں باپ نے گاڑا تھا، وہ بیٹی خدا کی عدالت میں کہے گی یا اللہ اس نے مجھے گاڑا، اس نے مجھے مارا۔ اچھا جی، قرآن کا اگر منظرنامہ سنے تو بڑی عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بیٹی کے استغاثہ کرنے پر، کیس کرنے پر رب بیٹی سے پوچھے گا بتا بیٹی تیرے ظالم باپ نے کیوں مارا؟ وہ بیٹی خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گی خدا بندہ میرے ظالم باپ نے مجھے اس لیے مارا، اس لیے زندگی سے محروم کیا کہ میں بیٹی تھی بیٹا نہیں تھی، اس ظالم نے مجھے مار دی۔ عجیب بات لکھی مفسرین نے، جرم تو باپ نے کیا، قتل تو باپ نے کیا، سوال بیٹی سے کیوں ہوگا؟ حالانکہ باپ سے پوچھتا نا اللہ کہ بتا ظالم تو نے کیوں مارا، اللہ اس سے پوچھے بتا لڑکی کیوں مارا اس نے تجھے؟ اس کی وجہ یہ ہے حشر کے دن رب کائنات بیٹی کو مارنے والے، بیٹی کو بوجھ سمجھنے والے، بیٹی کی ولادت سے ناخوش ہونے والے، بیٹی کو حق سے محروم کرنے والے، ظالم والد سنگ دل باپ پر رب کائنات اتنے جلال میں ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا کہ ایسے باپ سے کلام کرنا، گفتگو کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ لڑکی سے پوچھے گا بتا کیوں مارا اس نے؟ اس لیے میں کہتا ہوں آخر میں بیٹی کی قدر کیجئے، محمد نے بیٹی کی قدر کی ہے، بیٹی کو بوجھ نہ سمجھو۔ آج عجیب جملہ نکل گیا، پھر دوہرا دیتا ہوں 8 مقام میں نے کہا بیٹیاں باپ کے گھر میں مسافر ہوتی ہیں، مہاجر ہوتی ہیں، کچھ دیر کے لیے اپنے حصے کا رزق کھاتی ہیں، دانہ چگتی ہیں، پھر مسافر پنچھی پرواز کر جاتی ہیں۔ خدا کے نام پر شادی کو حکم ربی سمجھ کر
نکاح کو امر ربی سمجھ کر بیٹی سب سے بڑی ہجرت کرتی ہے، باپ کا آنگن بھی چھوڑ دیتی ہے، ماں کی محبت بھی چھوڑ دیتی ہے، بہن بھائیوں کا تعلق بھی چھوڑ دیتی ہے، وطن کی گلیاں بھی چھوڑ دیتی ہے، پردیس کو دیس بنا لیتی ہے، اور ایک اجنبی کو اپنا ہم سفر مان کر ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دیتی ہے۔ لیکن پردیس میں جا کر بھی، سسرال میں جا کر بھی بیٹی باپ کو نہیں بھولتی، ماں کو نہیں بھولتی، مصلی بچھا کر ہاتھ اٹھا کر پردیس میں بھی باپ کو روتے ہوئے یاد کرتی ہے، خدا سے دعائیں کرتی ہے، خدا بندہ میرے باپ کو صحت دینا، خدا بندہ میری ماں کو سلامت رکھنا، وہاں بھی دعائیں کرتی۔ اور اگر خدا نخواستہ باپ فوت ہو جائے یا ماں فوت ہو جائے، پھر زمانے والوں سے چھپ چھپ کے آنسو بہاتی رہتی ہے، یاد کرتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے۔ آپ کا رومی کشمیر میاں محمد بخش کھڑی شریف والا وہ کہتا ہے بیٹی کے درد کو شاعری بناتا ہے، بیٹی رو رو کر والدین کو یاد کرتی ہے، خصوصاً ماں کو، اور کہتی ہے کہ دکھا مینو مار مکایا تے سکھاں دائے کال نمائے، ماں کو یاد کرتا، دکھا مینو مار مکایا تے سکھاں دائے کال نمائے، جندڑی میں تھوں نبھدی نہیں، ایک واری پھر تم پال نمائے۔ اسلام پورا والو صرف اپنی بیٹی کا احترام نہیں کرنا، عزت نہیں دینی، بلکہ اس بیٹی کو بھی احترام دینا ہے جو کسی دوسرے گھر سے تیری بہو بن کے آئی ہے۔ اس بیٹی کا بھی دل نہ دکھانا جو کسی دوسرے باپ کی بیٹی تیری بیوی بن کے آئی، تیری بھابھی بن کے تیرے گھر میں آنے والی عورت، دل نہ دکھانا، تانے نہ دینا، تلخ لہجہ نہ اپنانا، صنف نازک ہے۔ لوگ دل زخمی کرتے ہیں، کیا لائی ہو، کہاں سے آئی ہو، تیرے باپ نے کیا سکھایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بیوی کو جن ہو گئے تعویذ دیجئے، کوئی کہتا ہے مرگی ہو گئی، ذہنی مریض ہو گیا، دم کر دیجئے، کوئی کہتا ہے جادو ہو گیا، چڑیل ہو گئی، پری آ گئی، آسیب ہو گیا۔ میں کہتا ہوں جادو بھی نہیں ہے، جن بھی نہیں ہے، مرگی بھی نہیں ہے، آسیب بھی نہیں ہے، پری چڑیل بھی نہیں ہے، یہ تو تیری بے رخی ہے، تیری بے وفائی ہے، تمہارے تانے ہیں، تمہارے تلخ لہجے ہیں، تمہارے رویے ہیں، جس نے اس کسی کی بیٹی کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ یہ محمد عربی کو رحمت کرنا ہے، رحمت بن کے آئے۔ سرکار دو آج اس رشتے کا خیال کرنا ہے، میاں بیوی کے رشتے کا، اس رشتے کا احترام کرنا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ کے رسول نے کہا کہ لیس منا من تشبہ بغیر، گڈ مارننگ، جس نے غیروں کے طریقے اپنائے وہ میرا نہیں۔ اس مقام پر بھی ایک عجیب بات کہی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة على زوجها
جس نے بیوی کو بدظن کیا شوہر سے، جس نے شوہر کے دل میں نفرتیں ڈالی بیوی کے خلاف، دونوں میں بدگمانیاں پیدا کی، دونوں میں نفرتیں ڈالی، رشتہ توڑوایا، طلاق کروائی، رحمت عالم فرماتے ہیں خواہ باپ ہی کیوں نہ ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہی کیوں نہ ہو، بہن ہی کیوں نہ ہو، جس نے اس رشتے میں دراڑیں ڈالی اسے میرا پیغام پہنچا دو۔ محمد کہہ رہا ہے وہ میرا نہیں ہے، میں محمد اس کا نہیں ہوں۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے کسی رشتے کو اپنی آیت نہیں کہا۔ بہت غور سے سن لیجیے، آپ بھی سن رہے ہیں اور میری آواز میری بہنوں تک بھی جا رہی ہے، بیٹیوں تک۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں کسی رشتے کو اپنی نشانی، اپنی آیت نہیں کہا، لیکن میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی کہا۔ کتنا عظیم رشتہ ہے۔ کل میں نے باپ کی بات کی، آج زوجین کی بات کرتا ہوں۔ یہ حسن معاشرت ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہ بھی میری نشانی ہے، میری آیت ہے کہ میں نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا، بیوی کے لیے شوہر بنایا، شوہر کے لیے بیوی بنائی، میرا نام لے کر تم ایک ہوتے ہو، نکاح کے خطبے کے ذریعے تم جڑتے ہو، اس رشتے کو میرے نام سے بناتے ہو، توڑا نہ کرو۔ اگرچہ طلاق جائز ہے، حلال ہے، لیکن یہ وہ واحد جائز ہے، واحد حلال کام ہے جو مجھے پسند نہیں ہے۔ قدر کیجئے اس رشتے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے روز شام ہوتی ہے شیطان اپنا تخت سمندر کی لہروں پہ ڈالتا ہے، سارے چھوٹے سے ٹنگڑے دن بھر کی رپورٹ دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکہ ڈلوایا۔ ایک شتنگڑا آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں اختلافات ڈلوائے، دونوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی، میں طلاق کروا کے آیا ہوں۔ شیطان، وڈا شیطان خوشی سے اچھل کر اپنے تخت سے اٹھ جاتا ہے، اس چھوٹے سے ٹنگڑے کو سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے آج تو پھر رحمان کا عرش ہل گیا ہے، شیطان خوش ہو گیا ہے۔ قدر کرنی ہے اس رشتے کی۔ سیرت یہی ہے نا جی، سیرت کیا ہے؟ ماں کی قدر کیجیے، باپ کی، میاں بیوی کے رشتے کا احترام کی، یہ نہیں کہ بس دے مار 4.5 کوٹ کے رکھ تے نپ کے رکھ، رعایت نہیں کرنی تو لوگ اکثر تھلے لگ گئے، لوگ اکثر تھلے لگ گئے، نپ کے رکھنا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں میں سے کوئی ایک نبی اور رسول نہیں جس نے بیوی کو مارا ہو، بیوی پہ ہاتھ اٹھایا ہو یا بیوی کو گالی دی ہو، کوئی ایک نہیں۔ 11 بیویاں ہیں محمد عربی کی، مطلقہ بھی ہے، بیوہ بھی ہے، کنواری بھی ہے، آزاد بھی ہے، غلام بھی ہے، بیمار بھی، سنیاس کو پہنچی ہوئی سودا بھی، رضی اللہ عنہ۔ محمد عربی نے 11 مختلف مزاج والی بیویوں سے حسن سلوک کر کے امت کو درس دیا۔ ایک ہی کی زندگی حرام بنا دینے والوں، محمد عربی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سیرت ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی نے کٹ کے آیا، بیوی کو گالیاں دے کے آیا، ماں کی نافرمانی کر کے آیا، بھائی سے 10 مہینے سے بولتا نہیں ہے، مسجد میں آ کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ معاملات سیکھیے، محمد عربی کا اسوہ کیا ہے،
بیٹی کو تو گالی دینے سے بھی منع فرمایا. خبردار اگر کسی باپ کو خدا نے بیٹی جیسی رحمت دی ہے، زبان سنبھال کے بات کرنا. باپ بھی ہے تو باپ کو بھی حکم ہے زبان سنبھال کے بیٹی سے بات کرنی. ادب محمد عربی کس طرح بات کرتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، بیٹی کو دکھ ملا. محمد کی 2 بیٹیوں کو دکھ ملا. ایک تو فاطمہ ہے نا چھوٹی، اس سے اوپر جو 2. ابو لہب کے بیٹوں نے رقیہ اور ام کلثوم کو سورہ لہب نازل ہو جانے کے بعد طلاق دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی طلاق سنی. پوچھا وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا سورہ لہب نازل ہو جانے کے بعد ابو لہب نے بیٹوں کو حکم دیا، محمد کے قرآن نے میری مذمت کی ہے، اس کی بیٹیوں کو طلاق دو. یہ ابو لہب کی بہویں تھی، دونوں نکاح ہوئے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی. عتبہ اور عتیبہ نے باپ کے کہنے پر محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطور والد، محمد جیسا باپ، محمد جیسا شفیق باپ، بیٹیوں کی طلاق کی وجہ سے اتنا دکھی ہوا، اتنا محزون ہوا، جس نے طائف میں پتھر کھا کر بد دعا نہیں دی، کانٹوں پہ چل کے بد دعا نہیں دی، گالیاں سن کر بھی بد دعا نہیں دی، لیکن بیٹیوں کو تکلیف پہنچی تو دست محمد بد دعا کے لیے اٹھے. ہے کہ نہیں؟ خدا بندہ میری بیٹیوں کو تکلیف دینے والوں کو تباہ فرما. الفاظ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. علماء بیٹھے ہیں. خدا بندہ میری بیٹیوں کے ذریعے محمد کو تکلیف دینے والوں کو تباہ فرما. اسلام پورا والوں تباہ کر ڈالا پوری ابو لہب کی فیملی کو محمد کی بد دعا نے. دونوں بیٹوں کو شیر پھاڑ گیا. باپ ابو لہب کتے کی موت مرا، روڑی پہ پھینکا گیا، اور ماں ام جمیل وامرأتہ حمالۃ الحطب، سر پہ نہ کانٹوں کا گٹھا اٹھا کے جا رہی تھی کہ محمد کے راستے میں کانٹے پھیلاؤں. وہ گٹھا پیچھے گر گیا، رسی گردن میں اٹک گئی، کانٹوں پر جھول کے مر گئی. لوگ پھانسی پہ جھولتے ہیں، وہ کانٹوں پہ جھولی، تباہ کر ڈالا. میں تقریر کر رہا تھا ایک علاقے میں، وہاں بڑے بڑے عنوان یہی تھا بیٹیوں کا، بڑے بڑے ذمہ دار بیٹھے تھے، جاگیردار. ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ بڑے تکلیف میں ہیں. مجھے بعد میں کسی نے کہا شاہ صاحب یہ لوگ ساری جائیدادیں بیٹوں کے نام کرتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں، ان کو اس لیے تکلیف ہو رہی ہے. میں نے پرچی پڑھی تو میں نے پھر فوراً میاں محمد بخش کا یہ شعر بھی پڑھ دیا. میں نے کہا بیٹیوں کو جائیدادوں زمینوں سے، وراثت اللہ کا حکم ہے، یہ تم نے نہیں دی، رب نے دی ہے. یہ 2 ٹکے جو ملتے ہیں وراثت کے، یہ اللہ نے دی. تم کون؟ باپ کون ہوتا ہے؟ بھائی. بھائی کیا کہتا ہے؟ اجی میری بہن نے مینوں معاف کر چھوڑ، انگوٹھا لا چھوڑیا، میرے حق چ کر چھوڑیا، بیان دے چھوڑیا عدالت جو جی میری بہن نے. میں نے کہا یہ قربانی ہمیشہ بہن ہی کیوں دیتی ہے؟ کدی بھائی نہیں آکھیا کہ جی میں اپنا حصہ بہن نو دے چھوڑے؟ یہ بھی تو آگ چھوڑے نا. یہ قربانی صنف نازک سے کیوں لیتا ہے؟ تو مرد آہن کی قربانی کیوں نہیں دیتا؟ میاں محمد بخش کہتا ہے بظاہر بیٹی یا بہن تمہارے حق میں انگوٹھا لگا بھی دے گی مروتاً، کیا کرے، لیکن وہ کہے گی، کہتی ہے پردیس میں، سسرال میں جب وہ وراثت سے محروم ہوتی ہے نا، تو وہ کہتی ہے کہ پترا لئی جاگیر و بابل، پترا لئی نا الٹا کہہ گیا، دھیاں لئی پردیس و بابل.
لیکن آپ پتہ نہیں اس عنوان کو سن کے میں چہرے پڑھ رہا ہوں آپ کے، دھیاں لئی پردیس و بابل تے پترا لئی جگیراں، دکھ سکھ سہنا تے چپ چپ رہنا، چپ چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا، چپ چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا، اے دھی دیاں تقدیراں۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ اچھا کہاں سے بات؟ جب باپ گھر میں آئے تو بیٹی کہہ اٹھے کہ کتنا شفیق کلمہ پڑھنے والا باپ آیا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور یہ کلمہ پڑھ لیا نا آپ نے، میں نے آپ سے جان بوجھ کے پڑھوایا، اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، اتنے نہیں مسجد اس نہیں گھر بھی پڑھنا ہے، اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، کدی کدی بازاراں وچ بھی دکان تے کلمہ پڑھ لیا کرو، گھراں وچ رشتیاں وچ بھی کلمہ پڑھ لیا کرو، معاملات وچ قرضہ لیندے ہو واپس بھی کر دیا کرو، زمیناں تے ناجائز قبضے نہ کریا کرو، دودھ وچ پانی نہ ملایا کرو، گوشت پانی والا ملا کے نہ ویچیا کرو، رشوت دے پیسے جیب وچ نہ پایا کرو، رشوتاں جمع کر کے حرام جمع کر کے عمرے تے نہ جایا کرو، قبول نہیں ہوندا، مولوی صاحب تو پوچھ لو قبول نہیں ہوندا، ساری رشوت حرام کے پیسے ساری مٹی جمع کرتا ہے، پھر فلائٹ لیتا ہے مکے کی، سودی کاروبار ہے، بزنس سود پہ بینک سے سود والی رقم لے کر کاروبار کرتا ہے، پھر عمرے پہ جاتا ہے، غلاف کعبہ پکڑ، حد بے شرمی کی حد ہے، غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کرتا ہے، خدا بندہ میرے رزق سے برکت پا، حد ہوگی، حالانکہ یہ اعلان جنگ ہے خدا کے خلاف، سودی کاروبار اعلان جنگ ہے، اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، ساری زندگی گزر گئی مال جمع کرتے کرتے، بالوں میں سفیدی اتر آئی، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، دسترخوان کی ساری نعمتیں کھانے سے محروم ہو گئے ہو، ڈاکٹر کہتا ہے میٹھا نہیں کھانا شوگر بڑھ جائے گی، نمک نہیں کھانا بلڈ پریشر اپ ہو جائے گا، ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے، لیکن ہرس جاتی نہیں، ہوس جاتی نہیں، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، آیا ملک الموت بولا جان دو بس کیجئے،
صرف یہ اشارہ دے رہی ہے فطرت شوگر ہو گیا ہے میٹھا نہیں کھانا، بلڈ پریشر ہو گیا ہے نمک نہیں کھانا، فطرت اشارہ دے رہی ہے یہ بھی محدود ہو گیا، اس کو بھی محدود کر لو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مار ڈالا تمہیں زیادہ سے زیادہ کی ہوس نے، یہاں تک کہ قبروں کے کنارے پہنچ گئے ہو۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز پڑھی جلدی ہیں